دیکھو، جس چیز میں تمام لوگ برابر کے شریک ہیں اسے اپنے ساتھ مخصوص نہ کر لینا، اور جو حق نگاہوں کے سامنے واضح ہو جائے اس سے غفلت نہ برتنا، کہ دوسروں کے لیے یہی تمہاری ذمہ داری ہے، اور ان قریب تمام امور سے پردے اٹھ جائیں گے اور تم سے مظلوم کا بدلہ لے لیا جائے گا۔ اپنے غضب کی تیزی، اپنی سرکشی کے جوش، اپنے ہاتھ کی جنبش اور اپنی زبان کی کاٹ پر قابو رکھنا، اور ان تمام چیزوں سے اپنے کو اس طرح محفوظ رکھنا کہ جلد بازی سے کام نہ لینا اور سزا دینے میں جلدی نہ کرنا، یہاں تک کہ غصہ ٹھہر جائے اور اپنے آپ پر قابو حاصل ہو جائے۔ اور اس امر پر بھی اختیار اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا ہے جب تک پروردگار کی بارگاہ میں واپسی کا خیال زیادہ سے زیادہ نہ ہو جائے۔ تمہارا فریضہ ہے کہ ماضی میں گزر جانے والی عادلانہ حکومت اور فاضلانہ سیرت کو یاد رکھو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آثار اور کتاب خدا کے احکام کو نگاہ میں رکھو، اور جس طرح ہمیں عمل کرتے دیکھا ہے اسی طرح ہمارے نقش قدم پر چلو، اور جو کچھ اس عہد نامے میں ہم نے بتایا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، کہ میں نے تم پر اپنی حجت کو مستحکم کر دیا ہے، تاکہ جب تمہارا نفس خواہشات کی طرف تیزی سے بڑھے تو تمہارے پاس کوئی عذر نہ رہے، اور میں پروردگار کی وسیع رحمت اور ہر مقصد کے عطا کرنے کی عظیم قدرت کے وسیلے سے یہ سوال کرتا ہوں کہ مجھے اور تمہیں ان کاموں کی توفیق دے جن میں اس کی مرضی ہو، اور ہم دونوں اس کی بارگاہ میں اور بندوں کے سامنے عذر پیش کرنے کے قابل ہو جائیں، بندوں کی بہترین تعریف کے حقدار ہوں اور علاقوں میں بہترین آثار چھوڑ کر جائیں، نعمت کی فراوانی اور عزت کے روز افزوں اضافے کو برقرار رکھ سکیں، اور ہم دونوں کا خاتمہ سعادت اور شہادت پر ہو کہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور اس کی بارگاہ میں پلٹ کر جانے والے ہیں۔ سلام ہو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی طیب و طاہر آل پر، اور سب پر سلام بے حساب۔ والسلام۔ محمد ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے نام حضرت علی علیہ السلام کا خط ان کی معزولی کے موقع پر۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے یہ خط اپنے مصر کے گورنر جناب محمد ابن ابی بکر کے نام اس وقت تحریر فرمایا جب آپ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ محمد ابن ابی بکر اپنی معزولی اور مالک اشتر کی بطور گورنر مصر تعیناتی پر رنجیدہ ہیں، اور اسی دوران مصر جاتے ہوئے راستے میں جناب مالک اشتر کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ مالک اشتر کی شہادت کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے اپنے قاصد کے ساتھ یہ خط مصر روانہ کیا۔ اما بعد، مجھے مالک اشتر کے مصر کی طرف بھیجنے کے بارے میں تمہاری بددلی کی اطلاع ملی ہے، حالانکہ میں نے یہ کام اس لیے نہیں کیا کہ تمہیں کام میں کمزور پایا تھا یا تم سے زیادہ محنت کا مطالبہ کرنا چاہا تھا، بلکہ اگر میں نے تم سے تمہارے زیر اثر اقتدار کو لیا بھی تھا تو تمہیں ایسا کام دینا چاہتا تھا جو تمہارے لیے مشقت کے اعتبار سے آسان ہو اور تمہیں پسند بھی ہو۔ جس شخص کو میں نے مصر کا عامل قرار دیا تھا وہ میرا مرد مخلص اور میرے دشمن کے لیے سخت قسم کا دشمن تھا، خدا اس پر رحمت نازل کرے۔ اس نے اپنے دن پورے کر لیے اور اپنی موت سے ملاقات کر لی، ہم اس سے بہرحال راضی ہیں، اللہ اسے اپنی رضا عنایت فرمائے اور اس کے ثواب کو مضاعف کر دے۔ اب تم دشمن کے مقابلے میں نکل پڑو اور اپنی بصیرت پر چل پڑو، جو تم سے جنگ کرے اس سے جنگ کرنے کے لیے کمر کس لو اور دشمن کو راہ خدا کی دعوت دے دو۔ اس کے بعد اللہ سے مسلسل مدد مانگتے رہو کہ وہی تمہارے لیے ہر مہم میں کافی ہے اور وہی ہر نازل ہونے والی مصیبت میں مدد کرنے والا ہے، انشاءاللہ۔